بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات الطیبہ قبل از بعثت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودیہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے اور با اثر خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے بہت سے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ خانہ کعبہ میں موجود تمام بت گر گئے۔ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو بہترین پرورش کے لیے گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیج دیا جاتا تھا۔ خاتم النبی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خیر و برکت نظر آنے لگی۔ ان کی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگی، جبکہ باقی گھروں میں قحط کا سماں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 5 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت ابو مطلب نے کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد خاتم السیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے اور گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی۔ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے شہر بصری پہنچا تو وہاں ان کی ملاقات بحیرہ نامی ایک عیسائی رہبر سے ہوئی۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے پر نبوت کی نشانیاں نظر آئی۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو واپس مکہ مکرمہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی اسے نقصان پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنا تجارتی سامان فروخت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے آئے۔ یمن کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عاص بن وائل کو اونٹ فروخت کیے۔ جب اس شخص نے اونٹ کی قیمت مانگی تو عاص بن وائل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے فریاد شروع کر دی۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر مختلف قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں تمام قبائل نے اقرار کیا کہ ہم ظالم کا مل کر مقابلہ کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے اور مسافروں اور تاجروں کی حفاظت کریں گے۔ امن کے اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نیک اور مالدار خاتون تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا سامان تجارت ملک شام لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام چلے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے تجارت میں بہت منافع ہوا۔ میسرہ نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے واقعات سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور اسے قبول کر لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ دوستو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی معلومات۔ دوستو اب میں آپ کو ہجرت اسود کی تنصیب کیسے ہوئی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر کو اس کی جگہ پر نفس کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، جب مکہ مکرمہ میں شدید سیلاب آ گیا، اس سیلاب سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ قریش نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی تو قریش کے درمیان ہجرت اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا شرف اسے ملے۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ لوگ مرنے پر تیار ہو گئے۔ آخرکار قریش کے ایک بزرگ نے تجویز کی کہ جو شخص کل سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا اسے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ سب لوگ اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکارنے لگے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کا حال سنا اور ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس چادر پر رکھا۔ ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ لیں اور حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ تک لے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو دیوار میں اس جگہ پر نصب کر دیا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی وجہ سے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامک معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔